جی بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں فتنوں کی جو دور ہوتا ہے، جو فتنے جب پھوٹ پڑتے ہیں، ان کے متعلق جب مولا علی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جب آیت آئی تھی ہم سمجھ گئے تھے کہ جب تم کہو گے اور ہم مان لیں گے کہ تم ایمان لے آئے تو تمہاری آزمائش نہیں کریں گے، تو وہ انہی فتنوں سے متعلق ہی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ جو بھی شخص جو بھی کلمہ گو پیدا ہوا ہے اس کا ایک لائف سائیکل ہے، 60 70 80 85 65، ایوریج ہے آپ کی 4% ہی 65 سے اوپر گزرتے ہیں۔ تو ٹیکنیکلی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو بھوک سے آزمانا ہے، اس میں آپ کو آپ کی جو اموال کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، یہ سارا پیپر ہر کسی کو دینا ہی دینا ہے۔ ہمیں بس ایک فیز آتا ہوتا ہے جس میں ہمیں یہ لگنے لگتا ہے کہ بس سب زبردست ہے، سب اچھا ہے، اور ہم پھر بھول جاتے ہیں دنیا کی اس چک و چوند میں کہ ہماری آزمائش ہوگی اور مومنوں کا امتحان ہوگا کہ کتنے کے مان والے ہیں، کتنی کی سمجھ آئی ہے۔ ایسا تاریخی ریسرچ سامنے لاؤں گا آپ کے کہ آپ لوگ، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سننے والا اس پہ اش اش نہیں کر اٹھے گا۔ یہ مجھے مطلب دعوے کی حد تک دعویٰ ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ جو ہمارا ویور ہے نا، وہ اگر ہمارا ویور بہت زیادہ ہائیلی انٹلیکٹ ہے اور اس کے اندر ڈگ آؤٹ کرنے کی صلاحیت ہے، اسی لیے یہ اکلیٹ کی طرف اور یہ ایسٹرالوجی یا دوسری چیزوں کو بھی بھانپنے کی طرف یہ جاتے ہیں۔ اگر یہ قرآن کھولیں گے نا، یقین جانے تو کوئی نیا ہی اس سے، جیسے کہتے ہیں نا، وہ اخذ کریں گے۔ اور کیونکہ اگر اس کی فہم اور اس کا ادراک پہلے لوگوں کو ہم سے زیادہ تھا، تو پھر اسلام آگے 40 سال بعد کیوں پوری دنیا میں آنا ہے جب پوری دنیا میں امن پھیلنا ہے؟ تو ٹیکنیکلی پچھلوں سے زیادہ اگلے تیز ہوں گے، پچھلی نسل سے اگلی تیز ہوگی۔ آپ کا بچہ آپ سے زیادہ قرآن فہمی میں آگے جا سکتا ہے، نہ کہ آپ کا پردادا۔ اور اب یہ وقت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی یوتھ ہے، جتنے ینگ برینز ہیں، ٹاپ انٹلیکچوئل ہمیں سن رہا ہے، ایک بہترین طریقہ کرے۔ اس ٹائم اسلام 360 اویلیبل ہے، شیعہ ٹول کٹ، یہ 2 ایپ ہیں، بہترین ایپ ہیں دونوں۔ آپ جا کے قرآن کی ایک آیت کو اٹھائیں اور اس کو کمپیریٹیولی اسٹڈی کریں۔ جیسے مثال کے طور پہ تھوڑا سا ٹپ دے دوں، کیونکہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے اور آپ کا جو سوال ہے اس کا سلوشن بھی ادھر ہی ہے، کیونکہ فتنوں کے دور میں بھی قرآن ہی میزان ہے، قرآن ہی فیصلوں کی کتاب ہے، قرآن سے ہی فیصلے کرنے ہیں کدھر جائیں۔ ڈائریکشنل بک ہے ہماری، اسی نے فیصلہ کرنا ہے رائٹ اور رانگ کا، اسی نے ہی فتنوں کا علاج دینا ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ لیکن اب وہاں جاؤ تو کیا بنے وہاں؟ اب کل میں ایک آیت سورۃ بقرہ کی شروع میں دیکھ رہا تھا، وما یشعرون، اس کا بھی ترجمہ اور نہیں شعور رکھتے کر دیا، اور 2 3 آیتوں بعد بھی لا یشعرون آ گیا، صرف 3 آیتوں بعد۔ تو وہاں لا یشعرون کا ترجمہ بھی یہی ہو گیا، نہیں شعور رکھتے۔ تو اب میرے دماغ نے وہاں یہ سوچا کہ بھائی، اللہ تعالیٰ ایک فصیح و بلیغ زبان کو چن رہے ہیں، اور اس میں اس کی ورائٹی یہ ہے کہ وہ ہر ورڈ موجود ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ تو ایسی بھی کیا مجبوری آ گئی کہ لا یشعرون اوپر نہیں لگ سکتا تھا 3 آیت پہلے؟ اس سے پھر میں نے سارے 10 کے 10 تفاسیر کے اس کو دیکھے، تو بڑا میں اس پہ لیٹ ڈاؤن ہوا کہ ہماری جو اس ٹائم کی کرنٹ جو ٹرانسلیشن ہے قرآن کی، جو ایگزسٹنگ انٹرپریٹیشنز آپ لوگوں نے جو کی ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ اپنی مرضی سے ہوئی ہے، اس میں جو اس کا ڈسپلن ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو وہ فروٹ انجوائے کرنے کو نہیں مل رہا اسلام کا، پیس کا، امن کا، جس وجہ سے آپ لوگ کنفیوز ہیں۔ مثال کے طور پہ اگلے دن کی بات ہو رہی تھی، کہتے ہیں جی فرقہ واریت کیسے ختم ہوگی؟ میں نے کہا بہترین طریقہ ہے اس میں، بجائے اس کے کہ پہلے تو یہ ہے کہ سب اچھا سے اچھا نہ کہو، پہلے تو یہ غلط ہے، پہلے تو صرف اور صرف ہر کسی کو کہو بھی یہ سم تم نے ڈالی ہوئی ہے، اس سے اپنا علاج کرو، اس سے اپنی زندگی کا امن ثابت کرو، اس سے اپنی زندگی کی پراسپیرٹی ثابت کرو۔ ہر فرقہ صرف یہ مارکیٹنگ کرے کہ میرے ماننے والے یا یہ جو کنیکٹیویٹی میں فالو کر رہے ہیں فائنینشیل پراسپیریس ہیں، بیماری ان کے گھر میں نہیں ہے، فتنوں سے محفوظ ہیں،
पुरअमन जिंदगी है, और इधर से मांगते हैं उधर से पूरी हो जाती है। तार मिला के दिखाएं ना, तो तारों का मुकाबला करें कि जनाब हम बड़े जो जिस फिरके में भी मौजूद है, तारे मिला के देखें सिंपल। जैसे मैंने दर ज़ारा ग्रुप एक फॉर्म किया बीमारों के इलाजों के लिए भी, जिनको जवाब हो गया आ जाए। आप बिलीव करें रिकवरी रेट माशाल्लाह बहुत हाई है उसमें, 80%, 50% कह रहे होते हैं कि बस जी अभी तो 80% ठीक हुआ हूं। तो मैं हंसने लगता हूँ कि भाई तुम 80% हुए, तुम्हें तो मैंने अस्पताल एडमिट किया है, अगर 80% ठीक हुए हो। ऑटिस्टिक बच्चे बोले हैं, रोते, वीडियोस आ गई हैं यूके बाहर से। क्यों भाई साहब? कोई तबलीग नहीं है। वो कहते हैं हमारा अल्लाह से रब जुड़ गया। मैंने उनको कोई ग्रुप में तबलीगें नहीं की, कोई इस्लाम नहीं समझाया, मैंने अमलन इस्लाम पे चला के थोड़ा सा धक्का लगाया, उनको मजा आने लगा, उनके तार जुड़ गए। तो बात यह है कि इसमें बजाय इसके कि फिरके पे बहस करो, अमलन उसको मजा दे दो ना। तार जुड़ा हुआ तो कनेक्टिविटी करा दो, क्या जरूरत है मुबाहिसों की? तो सबसे अगला जो फितना आने वाला है वो फिरकावारियत का। इसके बाद आपकी गिरोह बंदियां होने वाली हैं, सुबाइयत पे भी, लिसानियत पे भी, और खसूसन फिरका पूरी दुनिया में। आपको क्रिश्चियनिटी में भी मिलेगा, आपको ममालिक में मिलेगा, इवन ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक और इनके सारे आपस के वो निकलेंगी गिरोह बंदियां, हमारी निकलेंगी। हिंदुओं में हर तरफ होना है, गिरोह बंदी का टाइम है, फिरके का टाइम है। इसलिए थोड़ा सा ज्यादा मैं इस पे, आपने क्योंकि कहा ना क्या किया जाए, तो नंबर 1 तो कुरान को पिछले अंदाज को छोड़कर एक तरीका अपनाया जाए कि अल्लाह ताला ने जो एक वर्ड इस्तेमाल कर लिया है ना, उसी का अर्क उठा के हर जगह उसको अप्लाई करना है। ये नहीं कि कहीं वली का मतलब दोस्त कर लें, कहीं वली का मतलब आप सरपरस्त कर लें, कहीं दिल करे तो कुछ और गुलाम बना दें, कहीं कुछ करें, नहीं। अगर वली की जगह कुछ और देना होता तो अल्लाह ताला कुरान में आपको वो वर्ड से मुखातिब करते। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप चलें जो समझते हैं रिसर्च में, उस एक वर्ड को उठाएं, सारी जगह पे उसको पुट करें, जो भी मतलब करना है आपने, आपको कुरान समझ आ जाएगा। उसके बाद सर जी जो फिरकों की बहस है, उसका जो ये भी नासूर फूटने वाला है, आपको ये भी मैं बता दूं, क्योंकि ये आगे आने वाला है तो इसलिए ज्यादा जल्दी बता दूं। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि सर जी कॉल मिला के दिखाएं, बस जो जितना है ना, आए ना मैदान में, नमाज इस्तिस्का पढ़ के बारिश करा के दिखाए। जो फिरके का जितना बड़ा हेड है ना, उससे कहे आओ भाई इधर बीमार लाते हैं, इनको शिफा दे के दिखाओ। सिंपल। भाई साहब आप जिस भी फिरके की प्रैक्टिस में है ना, आप अपनी जिंदगियों का अमन दिखा दें। सिंपल। आप शिफा दिखा दें, आप दुआओं की कबूलियत दिखा दें, आप अपना जैसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल इस्लाम की करिश्मा दिखा दें। बस फिरके की बहस की जरूरत ही नहीं है। उनसे कहें जी आओ सारे हैं, ये मुनाजरों का चक्कर नहीं है। बाकी ये जो मिर्जा साहब और ये, जैसे मैं तो समझता होता हूँ कि वो भी 2.0 वर्जन निकाले गए थे किताबी और इनमें, नहीं। किताब और रिवायत और हदीस, जब तक ये इल्म का ये जो चिराग है किसी इंसान के अंदर जाता है और फिर अपना कमाल दिखाता है, तो ये जितने भी बुजुर्ग हस्तियां थी, अहले सुन्नत की हों, अहले तशीह की हों, किसी भी गिरोह की हों, जो बुजुर्ग हस्तियां थी, उनको इस तरीके से वो नहीं कहा जा सकता। उनकी ठीक है, जितना इंटेलेक्ट होगा उसके मुताबिक उन्होंने अच्छी कोशिश की होगी। मिसाल के तौर पे मिर्जा साहब का तो जैसे कहते हैं ना आधे घंटे का काम है। वो जिस जिस लेवल पे जा रहे होते, बुक ना रहे तो उनकी कहानी खत्म हो जाएगी। वो बुक ही करते हैं ना, बुकें जल जाए, बुकें खत्म हो जाए, खत्म कहानी। तो फिर क्या चलेगा? डायरेक्शन कौन देगा? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था, मैं तुम्हारे लिए 2 गला कदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ, बुक विद अ टीचर, कुरान विद अहले बैत, दैट्स इट। बुक विद अ टीचर, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होगा यहाँ तक कि ये हौज़े कौसर पे आए क़यामत वाले दिन, इनके दरमियान में कोई फर्क नहीं होगा। यानी कि बुक से आप पढ़ें और अमलन इनसे देख लें, एक ही बात है। अगर एक गुम हो जाए तो फिर यही रास्ता बताएंगे। बुक अगर गुम हो जाए, अगर आप समझें कि अब आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही, क्योंकि तर्जमा तो मैंने कल, मैं इस पे प्रोग्राम करूंगा और आपको पता है मैं जो बात करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इतनी तहकीक होती है कि उसको कोई इधर से उधर नहीं कर सकता, जितने मर्जी ये साइंसदान बन जाए। और अब जो सूरत हाल है, मैं उस तरफ ये बुनियादी सिर्फ पॉइंट्स देने बहुत जरूरी थे। जी आप पूछ लें, क्या पूछना है? सवाल ये है कि जो ये बदअमनी की लहर है जिसमें देखा ना कई कीमती जानें जा रही हैं, लोग शहीद हो रहे हैं,
یہ کتنی سویر ہو سکتی ہے؟ اور پھر عوام کیا کریں؟ کیا وظائف، کیا تسبیحات؟ کوئی ایسا عوام کو بتائیں کہ عوام اس بدامنی کی لہر میں، اس یہ جو ٹیررزم کی ایک لہر، معصوم جو لوگ ہیں ان کو قتل کرنے کی جو لہر پھر سے چل پڑی ہے، اور جو یہ ہمارے ریاستی اداروں کے جو جوان شہید ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے کیا کریں؟ پہلی بات تو میں عرض کر دوں کہ میں نے آپ کو کلیئر سٹیٹمنٹ دی تھی کہ نانی یاد آ جائے گی، جملے شاید کسی نے میرے منہ سے سنے ہوں، دوبارہ کہانیاں ساری گرم ہے، شام میں پھر فساد پھوٹ گیا، افغانستان آپ کا جنگ ٹلنی نہیں ہے، آپ آئے پڑے ہیں دھانے پہ، انڈیا آپ کے کوئی نہ کوئی پنگے لے رہا ہے، اس نے بھی آنا ہی آنا ہے، آپ نے جنگ میں جانا ہی جانا ہے، اس سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ اب کھانا جمع کر لو کہہ دو تو شوگر لگتا ہے ان کو، اب ان کو کوئی بھی مستقبل کی بات بری لگتی ہے تو لگنے دیں، اب ہونا کیا مقافات ہے، ہر چیز نے اپنا رخ لینا ہے اور اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیں فتنوں سے، اپنے آپ کو، آپ اس کا پارٹ نہیں ہے، آپ کو بینیفیشری نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ جو جہادی اسلام ہم نے دے کے اس وقت افغانستان میں پوری گروہ اس کو کیا، تو آج وہی ناسور ہمیں بنا ہوا ہے، اس میں آپ کا جو میجر ایک پورا سکول آف تھاٹ تھا، جو میجر سکول آف تھاٹ تھا، وہ اہل سنت کی بہت بڑی تعداد، جو بریلوی احمد رضا بریلوی صاحب کے فالوورز، طاہر القادری صاحب کے، اب اس کی آگے ایک لڑی ہے جو میں سمجھتا ہوں بڑے ریفائنڈ فالوورز ہیں، اس کے بعد اہل تشیع، یہ دو تو کبھی آپ نے آپریٹ کر ہی نہیں پائے ان کو، کہ ان کو کبھی ہم کشمیر لے جائیں یا افغانستان لے جائیں۔ ظاہری بات ہے مولانا عبد الوہاب صاحب کی جو اس جہت سے ایک سوچ سے نکلا، جو سعودیہ سے وہابیزم، اور امریکہ نے اس کو جس طریقے سے فنڈ کیا، اور اس کے اندر کیونکہ روایتوں کے ذریعے موڈیفکیشن کی جا سکتی ہے نا، کتاب بول رہی ہے یوں کر لو، ایک بندہ عام سا آپ جیسا، وہ جیسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آئے، روایت اٹھائے اور ہم سے کچھ بھی کروا لے، کیا سیاق و سباق ہے، ڈزنٹ میٹر، تو آپریٹیبل تھے۔ اب وہ اسلام کا فتنہ آپ نے اتنا پھیلا لیا کہ اب آپ کسی اسلامی حجت کے تحت اس فتنے کو بند نہیں کر سکتے، ہر کوئی ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہے حدیثوں سے، روایتوں سے، تو اب دیکھیں اس میں جو حفاظت کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ آیت الکرسی کا جو عمل ہے سب سے بڑا ہے، 70 مرتبہ آیت الکرسی کا عمل، تمام ہمارے جو سیکیورٹی والے سن رہے ہیں وہ بھی، اور ہمارے جتنے بھی عوام ان علاقوں کی، بلوچستان کے لوگوں، KPK کے لوگوں، اور جتنے بھی لوگ ہوں، اب بے شک وہ سیکیورٹی میں ہوں، بے شک عام عوام ہوں، دونوں کے لیے ضروری ہے کہ 70 مرتبہ آیت الکرسی کا عمل شروع کر لیں، اور اس کو اب جب تک جیسے کہتے ہیں نا رہتی قبر تک اس کو جاری رکھیں، اور انشاءاللہ یہ کفایت کرے گا، حفاظت کرے گا، لیکن اب صرف وظیفوں سے کام آگے کا ہے، خود بھی یہ کنیکٹیویٹی سے جب سمجھ آئے تو سمجھیں کہ انسان امپورٹنٹ ہے، اس کا بلڈ شیڈ آپ نہیں کر سکتے، خون نہیں بہایا جا سکتا، یہ بہت ہے، بہت، جیسے کہتے ہیں اللہ کے سسٹم میں انگلی دینا ہے، یہ چلتی غراری کے اندر جیسے ڈنڈا دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کسی کو ایک ٹائم فریم دے کے بھیجا ہے اس دنیا میں اپنے پیپر کے لیے، اس سے اس کا حق چھین لینا، تو یہ تو سیدھا قدرت سے پنگا ہے جب آپ کسی خون کی طرف جاتے ہیں، انسان کا خون بہانے کی طرف، تو وہ ڈیفینیٹلی یس دہام کھلنا ہی کھلنا ہے۔ تو ایک حفاظت کے لیے تو میری ریکویسٹ ہے، اول آخر 7 دفعہ درود کے ساتھ 70 مرتبہ آیت الکرسی کا بے فکر ہو کے یہ عمل کریں، اور جو ہمارے یہ جو سیکیورٹی پہ معمور لوگ ہیں اور وہ اس سب کو فیس کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی حفاظت کے حساب ضرور رکھیں،